बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी हैं। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है। हलीमा हर तरह से अपने बच्चे को बहला रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्चे को कोई तकलीफ है। करीब ही हलीमा का शोहर हारिस भी परेशान नजर आ रहा है। हलीमा एक नेक और रहमदिल औरत थी और इसका शोहर भी एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे, मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल होता सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते। कुछ अरसे बारिश न होने की वजह से दरख्त और पौधे सूख गए थे। जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में ना उन्हें खुद खाने को मिल रहा था, ना ही उनके जानवरों को। इस वक्त भी हलीमा और उनके शोहर के परेशान होने की वजह यही थी कि नन्ना अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोया जा रहा था। घर में जो ऊँटनी थी, भूखी होने की वजह से उससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देखकर हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ न कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। वहाँ की रवायत के मुताबिक दरअसल गांव की खवातीन शहर जाती और एक एक बच्चे को गोद ले लेती और उसे अपने साथ गांव ले आती थी, ताकि गांव की खालिश ग़िज़ा और ताज़ा आबो हवा में परवरिश के साथ साथ बच्चा अपनी ज़ुबान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह हलीमा ने सफ़र के लिए अपना सामान लिया और नन्हे अब्दुल्ला को गोद में लेकर अपनी सुरमाई रंग की गद्दी पर सवार हो गई। 10 खवातीन और मर्दों पर मुश्तमिल ये काफिला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गद्दी भूखी होने की वजह से लागिर हो गई थी और इतना आहिस्ता चल रही थी कि काफिले वाले काफी आगे निकल जाते और रुककर हलीमा के आने का इंतजार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफर कर रहे थे। इसी तरह इस सफर करते हुए वो लोग शहर पहुंच गए और हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद ले, मगर हुआ यूं के पहले पहुंच जाने की वजह से साथी औरतों ने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक बच्चा रह गया। वो एक यतीम बच्चा था जिसे तमाम खवातीन ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बच्चे का बाप फौत हो चुका था। बूढ़े दादा उम्र के हिस्से में थे, जो ज्यादा जिंदा रहने वाले नहीं थे। यहाँ जहाँ तक वालिदा का तल्लक था, वो भी कुछ ज्यादा मालदार ना थी। इस बच्चे के विरासत में भी कोई बहुत ज्यादा माल और दौलत ना था। गर्ज एक तरफ से गरीब बच्चा और दूसरी तरफ से गरीब तीन दाई। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और वानगी की तैयारी शुरू होने लगी। ऐसे में हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया, अपने साथियों के साथ बच्चा लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शौहर ने जवाब दिया, जैसे चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके जरिए ही हम पर रहमत नाजिल कर दे। हलीमा इस वक्त वापस बच्चे के दादा के पास गई और उनसे बच्चे को मांगा। दादा ने बच्चे की वालिदा के पास हलीमा को भेज दिया। हलीमा ने जो बच्चे को देखा तो वो आम बच्चों से ज्यादा खूबसूरत था। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार किया और गोद में लिए उसे अपनी सवारी के पास आ गई और वापसी का सफर शुरू किया। अभी कुछ ही देर चले थे कि साथी औरतों की आवाज आई कि जरा आहिस्ता चलो, हमारा भी ख्याल करो। ए हलीमा, क्या यही वही सवारी है जिस पर तुम शहर आई थी और जिसे एक कदम चलना भी मुश्किल था? यूं ये लोग अपने इलाके में वापस पहुंचे। हलीमा के शोहर ने जब अपनी ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भरे हैं। उन्होंने इसका दूध दोया और उसे खुद भी पिया और हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे और उस यतीम बच्चे को भी दिया। इसके बाद तमाम जानवरों को चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया, मगर बारिश ना होने की वजह से हर जगह सूखी पड़ी थी। ना ही कहीं सब्जा था, ना ही पानी की एक बूंद। जानवरों को ठीक तरह से चारा ना मिलने की वजह से बेचारे लागर हो रहे थे और इनमें से कोई भी एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। मगर ये क्या, लोगों ने हैरत से देखा कि हारिस की बकरियां भी उन्हीं जानवरों के साथ गई थी और इन्हीं मैदानों में गई थी जहां दूसरे जानवर गए थे, मगर दूसरे जानवरों के बरक्स उनके थन दूध से भरे हुए थे और पेट चारे और पानी से। ये एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी यही हुआ और आखिर तीसरे दिन भी लोग एक दूसरे से बोल पड़े कि तुम अपने जानवरों को उसी जगह क्यों नहीं चराने ले जाते जहां हलीमा और हारिस के जानवर जाते हैं। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था ये चिरागाह का कमाल है या किसी
اور کی برکت، یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت اچھی صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔ دراصل دونوں میاں بیوی کو بچے سے محبت ہو گئی تھی، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر برابر اصرار کرنے پر راضی ہو گئی اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے میں لے آئے، مگر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی، اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ چند سال بعد والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزارا اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان دستاویزات کو کم حافظ بھی تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی۔ یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھے، عبادت گاہ سے دراصل ذرا سے فاصلے پر آ کر ٹھہرے تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا تھا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی کو قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم سے چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا، اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک نوجوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے ہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہے، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم سے سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو، اسے بھی بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ اس پر قافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکی کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑے بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جواب دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی، اور اس نے ابا کندھے سے اٹھا کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچوں کی باتوں سے یقین آ گیا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے پورے یقین سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا نے جواب دیا۔ پھر اس کا باپ
کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا۔ وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی اور اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہ یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس لڑکے کو اللہ نے آخری نبی کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد ہمارے پیارے نبی جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتی ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔